چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ عز وجل وہ خوشگوار دن قریب آ رہے تھے کہ جب ترکی میں دعوت اسلامی کے عظیم الشان فیضان مدینہ کا افتتاح تھا۔ 3 روزہ سنتوں بھرے تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم کراچی ایئرپورٹ پر ہیں اور ترکی استنبول کے لیے روانگی ہے۔ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا استنبول میں افتتاح ہے۔ جمعہ کی نماز جو ہوگی انشاءاللہ وہ باقاعدہ پہلی نماز، پہلی اذان ہوگی انشاءاللہ وہاں پر، اور انشاءاللہ ایک عظیم الشان اجتماع اللہ نے چاہا وہاں ہوگا۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو اور ترقی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کراچی سے 3 مارچ 2022 دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری اور ان کے ساتھ تقریباً 15 کے قریب عاشقان رسول نے کراچی سے سفر اختیار کیا۔ الحمدللہ مجھے بھی اس مدنی قافلے میں شرکت کا موقع ملا اور 3 مارچ صبح 7 بجے اور ہم نگران شورا کی معیت میں استنبول کے لیے روانہ ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، ترکی استنبول ایئرپورٹ پر ہیں اور نگران شورا حاجی عبدالحبیب بھائی اور ان کے ساتھ جو قافلہ ہے ہم ان کے انتظار میں باہر منتظر ہیں۔ استنبول ایئرپورٹ پر پہنچے تو اس وقت دوپہر کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ الحمدللہ عز وجل بڑی تعداد میں عاشقان رسول نگران شورا اور ان کے مدنی قافلے کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ایک خوشی کا سما تھا، چہروں پر ایک رونق تھی۔ مختلف ممالک سے کسلائیں بے تشریف لائے تھے۔ اس عظیم الشان افتتاح میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ کئی ممالک سے ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی تشریف لائی۔ میرا چلنا میرا رکنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ میرا چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، میرا چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ میرا چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا۔ الحمدللہ ہم اس وقت استنبول کے
فیضان مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کریم اسے شاد و آباد رکھے، اس کے ذریعے خوب سنتوں کی خدمت ہو، اور اس فیضان مدینہ کے بنانے میں جنہوں نے جس طرح بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں سب کو مبارک، اللہ کریم ان سب کو جتنوں نے اس پہ حصہ لیا، اللہ سب کو بے حساب جنت میں داخلہ، اور سب کے سب کے ہمیں بھی بے حساب داخلہ نصیب۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، استنبول کے اس فیضان مدینہ فیضان دنیا بھر میں عام فرما دے یا رب کریم۔ اس مقام کو، یہاں پر موجود جامع المدینہ کو چپے چپے کو تیرے حبیب کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے یا اللہ یہاں سے بس سلسلہ جاری رہے یا اللہ، جنہوں نے بھی اس کی تعمیر میں، اس کے بنانے میں، لینے میں، ہر طرح سے اس کی تیاری میں تعاون کیا، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما، ایمان کی سلامتی مقدر فرما، ہم سب کا ایمان سلامت رہا، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے جیت بن جاتے ہیں وہ، جب ملے مٹی کے ذرے جیت بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جیسے، ایک ہو ہم سب مسلمان ایک اپنی، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ تہجد فجر مدنی حلقے میں شرکت، سدائے مدینہ ہو عادت میری۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ دل دہلانے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والی کیا ہے۔ ان تین آیتوں میں ایک بڑا خوبصورت اسلوب اختیار کیا گیا ہے، ایک خوبصورت انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ جب کسی امپورٹنٹ بات کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے تو قرآن خود ہی سوال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سورہ قدر میں دیکھا ہوگا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر قرآن خود بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اس کی ڈیفینیشن شروع ہوتی ہے۔ بالکل یہاں بھی انداز ہے تاکہ قاری پڑھنے والا، سمجھنے والا اٹریکٹ ہو جائے، توجہ کرے کہ دیر از بگ، کوئی بڑی بات ہو رہی ہے۔ قرآن ہی پوچھ رہا ہے کہ تم نے کیا جانا وہ دل دہلانے والی کیا ہے۔ ہم میں سے جن کا کسی نے حق دبا لیا ہے، اللہ وہ حق خیر سے واپس مل جائے۔ ہم سے اگر کسی کے بارے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں بھی اس غلطی کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حقوق بھی معاف فرما، اپنے بندوں کے حقوق کی بھی خلاصی کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ الجمعة النور، الجمعة النور، ہے سردار دلوں کا الجمعة النور۔
سردار دلوں کا الجمعہ. دوسرا دن جمعہ کا تھا کہ پہلی نماز جمعہ ادا کی جانی ہے. الحمدللہ پہلی اذان دینے کی سعادت مجھے ملی اور اس کے بعد نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہوا جس میں آپ نے راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کرنے، دین کی خدمت کرنے، ان تمام مبارک چیزوں پر ہماری تربیت فرمائی. اس کے بعد الحمدللہ جانشین امیر علیہ سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور نماز جمعہ کی امامت فرمائی. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو، یعنی جس کا اللہ اس کے رسول نے منع کیا، ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے اور قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ ہو، نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ پاک عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کرتا ہے. یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم میں جو شخص گناہ میں سرگرم ہو، گناہ میں ہی مصروف ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. الحمدللہ عربی میں شامی عاشق رسول نے الصلوۃ والسلام پڑھا. رسول سلامی علیک یا حبیب سلامی علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر مدار. جمعے کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے. ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. اے اللہ جتنے دکھی یہاں موجود ہیں، اے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے. در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام. کثیر تعداد میں عاشقان رسول موجود تھے. الحمدللہ عز و جل نماز عصر کے بعد دیگر ملکوں کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ ہوا. جمعہ کی شام کو الحمدللہ ہند سے ذمہ داران کا مدنی قافلہ استنبول پہنچا اور اس کے بعد مسلسل مدنی مشوروں کا سلسلہ جاری رہا. آگے ترکی میں کام کیسے کرنا ہے. یو کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے تو یورپ اور یو کے کی سرزمین پر مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے اور کس طرح سنتوں کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا جائے، اس پر مشورے جاری رہے. حیات جتنی بھی ہو اتنی اچھی ہے. خیرت شرط کے معنی میں آتا ہے تو یہ اچھی چیز.
अल्लाह करीम हम सबको शर्म हया के सेवर से आरास्ता करे। मर्द को भी होना चाहिए ये गैरत, और औरतों को भी होना चाहिए, और होती भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है, इस पे ये नजरे करम सरकार की, दावत इस्लामी से यूं प्यार है, अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मकामाते मुक़द्दसा। या रब करीम, तेरे प्यारे हबीब के प्यारे अजीम सहाबी हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में हाजिर हैं मौला, इनकी मेज़बानी का वास्ता हम सब के गुनाहों को बख्श दे या अल्लाह, इनकी सहाबियत का वास्ता हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हम सब से हमेशा 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 के लिए राज़ी हो जा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी हाज़री को मौला कबूल फरमा, हमारे उठे हुए हाथों की आमीन। या अल्लाह, ये मेज़बान रसूल है, या अल्लाह हम भी हाजिर हैं, हम पर भी रहमत की नज़र फरमा और हमारी खाली झोलियों को गोहरे मुराद से भर दे, करम फरमा दे। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, कि दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, जाम आका की मोहब्बत का मिलाया है हमें, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, कि दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। मुर्शिदी अत्तार को रखना सलामत या खुदा, इनकी नजरों ने ही क्या से क्या बनाया है हमें, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, कि दीन का पैगाम है ये दुनिया। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, और ये वो अजीम सहाबी हैं जिनको तकवा परहेजगारी में इबादत में बहुत बड़ा मकाम हासिल था, ज़ुहद व तकवा के ये इमाम थे, और इनकी ज़िंदगी के बारे में जो किताबों में लिखा कि आप बेहद मुत्तकी और परहेजगार और दुनिया से बेरग़बती वाले थे। यूँ तो इनकी सीरत में बहुत सारी बातें हैं, मगर एक बहुत खूबसूरत बात जो आज हम यहाँ से सीख कर जाएं कि हज़रत उम्मे दरदा यानी इनकी जो ज़ौजा थी, वो इनको कहती कि जब मैं आपको देखती हूँ और आप मेरी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने जब भी देखा और नबी पाक मेरी तरफ देखते थे तो मुस्कुराया करते थे। सुभान अल्लाह। यानी हम उस सहाबी रसूल के कदमों में हाजिर हैं कि जो नबी पाक के दीदार से भी मुशर्रफ हुए और आका की मुस्कुराहटें भी देखी हैं। इनसे भी दर्स मिलता है कि हम भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखें
اور اللہ کرے کہ ان کے قدموں کی برکت سے ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری نصیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. رب کریم ہم سب کا اس دربار پر حاضر ہونا اپنے دربار میں قبول فرما. ہم نے جو تلاوت کی ہے اللہ اور جو زندگی میں ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین بالخصوص سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما. سیدنا ابو دردہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما. ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے. ہمیں بھی اے اللہ تقوی کی دولت نصیب فرما. اے کریم مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. جتنے بھائی آئے ہیں ہاتھ اٹھے ہیں اے میرے مولا سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے, سب کی مشکلیں آسان کر دے, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے سفر اختیار کیا اس سفر کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما. ہمارے ترکی میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابی نبی ماشاءاللہ ہم اس وقت صحابی رسول حضرت ادھم رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر ہیں اور یہاں مزید بزرگوں کے مزار بھی ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صحابی رسول کا فیضان نصیب فرمائے. میرے مولا ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما. جو پڑھا اور جو ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں تمام مسلمانوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص حضرت ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں دیگر جو بزرگ موجود ہیں اللہ ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. صحابی رسول کے فیضان سے مالا مال فرما. صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرما. ہماری مشکلیں آسان فرما, ہماری پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. 12 ربیع الاول کا غالباً مہینہ تھا اور اس سے کچھ دنوں پہلے امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی. تو امیر اہل سنت نے خواہش کا اظہار کیا کہ میری تمنا ہے کہ ترکی میں دعوت اسلامی کا کام شروع ہو. جب پاکستان واپس گئے تو وہاں مدنی چینل کے ایڈیٹر نے جب ایڈٹ کرنے وہ بیٹھا تو انہوں نے مجھے کال کی کہ عبدالعزیز بھائی آپ آئیے. جب میں ان کے دفتر میں گیا تو کہا یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کیمرہ مین کا ہاتھ ہل رہا ہے. کہتے نہیں کیمرہ نہیں ہل رہا ہے, ساری پکچر اسٹل ہے, مزار شریف ہل رہا ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی. کا دن ہے اور انشاءاللہ فجر کی نماز سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر ان کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں ادا کرنے جا رہے ہیں. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. میرا چل